السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراة ومثلہم فی الانجیل قال اللہ تبارک وتعالی الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل تعظیم و تکریم معزز علماء کرام، محترم معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، تحریک خدام اہل سنت والجماعت کے غیور کارکنوں، آج 22 جمادی الثانی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا آج کے دن وصال ہوا، اس مناسبت سے آج یہ پروگرام منعقد ہے۔ میں نے بغیر کسی تمہید کے اس عنوان پر چند گزارشات پیش کرنی ہیں۔ دعا فرمائے اللہ جل شانہ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دین اسلام کی اکائی ہے۔ بہت توجہ سے بات سمجھیں گے۔ دین اسلام کی گنتی سیدنا ابو بکر صدیق سے شروع ہوتی ہے۔ میں کیونکہ حدیث کا طالب علم ہوں، محدثین کے 3 طبقے ہیں۔ بہت توجہ سے آپ لوگ بیٹھیں گے۔ ایک طبقہ وہ ہے، وہ جب کوئی کتاب لکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس صحابی کی احادیث لاتے ہیں جو سب سے پہلے ایمان لایا، پھر اس کے بعد اس صحابی کی احادیث لاتے ہیں جو اس کے بعد ایمان لایا، پھر جو اس کے بعد ایمان لایا۔ ایک طبقہ وہ ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو حروف تہجی کا اعتبار کرتا ہے، جن کے نام میں الف پہلے ہے ان کی روایات پہلے، جن کے نام میں با ہے ان کی روایات دوسرے نمبر پر، جو تا ہے پھر تیسرے نمبر پر، سا پھر چوتھے نمبر پر۔ وہ اس طرح احادیث کو جمع کرتے ہیں۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو مرتبے کا لحاظ کرتے ہیں، جو مرتبے میں سب سے اول ہے اس کو پہلے، جو ان کے بعد ہے اس کو دوسرے نمبر پر، پھر تیسرے نمبر پر،
مگر ابو بکر ایک ایسا صحابی ہے جنہوں نے اسلام میں پہل کا لحاظ کیا، ان میں بھی ابو بکر پہلے ہے۔ جنہوں نے حروف تہجی کا لحاظ کیا، ان میں بھی ابو بکر پہلے ہے۔ جنہوں نے مقام کا لحاظ کیا، ان میں بھی ابو بکر پہلے ہے۔ تھوڑا سا آپ توجہ سے بیٹھیں گے تو میں کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ جو ساتھی جانا چاہتے ہیں وہ بلا تکلف چلے جائیں اور یہ گڑبڑ نہ کریں، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں، جزاک اللہ، تھوڑا تھوڑا آگے بڑھیں۔ میں نے بات یہاں سے شروع کی ہے کہ ابو بکر صدیق دین کی اکائی ہے۔ دین اسلام کی گنتی ابو بکر سے شروع ہوتی ہے اور ایک سے پہلے کچھ نہیں ہوتا، ابو بکر سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ جتنی تعداد انبیاء علیہم السلام کی ہے اتنی ہی تعداد صحابہ کرام کی بھی ہے، اور اللہ تعالی کی یہ عجیب شان ہے کہ ہر نبی کا ایک وصف کسی ایک صحابی میں رکھا ہے۔ پھر جس طرح تمام انبیاء علیہم السلام میں 4 افضل ہیں، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین میں بھی 4 افضل ہیں۔ ان 4 میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عادات سیدنا ابو بکر صدیق کے اندر ہیں، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی عادات سیدنا فاروق اعظم میں ہیں۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کے عادات سیدنا عثمان غنی میں ہیں، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے عادات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام میں ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے عادات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ بعض علماء نے ایک بڑی عجیب تشبیہ دی ہے، میں بہت توجہ چاہوں گا آپ کی، میرا سبق تھوڑا سا مشکل ہے۔ اس ساری کائنات کا ماوا اور ملجا وہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل سب انبیاء علیہم السلام کو جو نبوت ملی ہے وہ بھی ہمارے نبی کے توفیل ملی ہے۔ آپ تمام انبیاء علیہم السلام کے کلموں کو دیکھیں، ان کی ہسٹری کو پڑھیں۔ آدم صفیح اللہ، نوح نجیح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ۔ کسی نبی کے کلمے میں رسول اللہ کا لفظ نہیں ہے سوائے ہمارے نبی کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ علماء نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی کی نبوت اور رسالت اصل ہے، باقی نبیوں کو نبوت اور رسالت ہمارے نبی سے ملی ہے۔ گویا کہ سورج کی روشنی اصل ہے، باقی انبیاء علیہم السلام چاند ہیں، ان سب نے روشنی خود حضور علیہ السلام سے حاصل کی ہے۔ تو جس طرح چاند سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے، اسی طرح ستارے بھی سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ چاند ہیں انبیاء علیہم السلام اور ستارے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ بہت توجہ چاہوں گا، یہ فانوس ہے جل رہا ہے درمیان میں، اس کی روشنی جس طرح نیچے آ رہی ہے اوپر بھی جا رہی ہے یا نہیں جا رہی؟ چھت بھی نظر آ رہی ہے نا ہمیں روشنی کی وجہ سے نا۔ علماء نے عجیب بات لکھی ہے، کہتے ہیں نبوت امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا سورج ہے جو درمیان میں ہے، ان کی روشنی اوپر جائے تو نبوت روشن ہوتی ہے، نیچے آئے تو اصحاب رسول روشن ہوتے ہیں۔
بہت توجہ چاہوں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ستاروں سے تشبیہ دی ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں، ہم جب سورج نکلتا ہے تو سورج کی کرنیں سب سے پہلے فضا پر پڑتی ہیں۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا نیلا آسمان، یہ آسمان کا رنگ نہیں ہے، یہ فضا کا رنگ ہے۔ تو سورج جب نکلتا ہے تو کرنیں کہاں پڑتی ہیں؟ فضا پر۔ فضا پھر سورج کی کرنوں کو اپنے اندر لے لیتی اور فضا سورج کی کرنوں کو اپنے اندر اس طرح جذب کر لیتی ہے کہ پھر جب ہم آنکھیں کھولتے ہیں تو ہمیں فضا نظر نہیں آتی، سورج نظر آتا ہے۔ ایسی ہے، درمیان میں فضا ہے مگر نظر، روشنی کو فضا نے اپنے اندر جذب کر لیا ہے، اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں ان کی مثال فضا کی طرح ہے۔ سورج کی روشنی نکلی، اصحاب رسول پر پڑی، اصحاب رسول نے اس روشنی کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ روشنی جب اپنے اندر جذب کر لی تو اصحاب رسول نے اپنے آپ کو ایسا مٹایا کہ اب ہم دیکھتے ہیں ابو بکر صدیق کو، ہم نظر ڈالتے ہیں ابو بکر پر مگر صداقت نظر آتی ہے محمد کریم کی، ہم دیکھتے ہیں فاروق اعظم کو مگر عدالت نظر آتی ہے محمد کریم کی، ہم دیکھتے ہیں عثمان غنی کو مگر سخاوت نظر آتی ہے محمد کریم کی، ہم دیکھتے ہیں علی المرتضیٰ کو مگر شجاعت نظر آتی ہے محمد کریم کی صلی اللہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ اصحاب رسول ستارے ہیں، پھر ان ستاروں میں جو ستارے ماہرین کہتے ہیں سورج کے جتنے زیادہ قریب ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ چمکتے ہیں، اگرچہ سورج ستارے سارے کے سارے روشنی دیتے ہیں، اندھیرا کوئی نہیں، اور ستارے سب کے سب روشنی لیتے ہیں براہ راست سورج سے، لیکن یاد رکھنا ستارے روشنی سورج سے حاصل کرتے ہیں، آپ جس ستارے کو بھی دیکھیں گے وہ روشن نظر آئے گا، مگر جو ستارہ سورج کے جتنا قریب ہوگا اتنا زیادہ روشن ہوگا۔ اسی طرح اصحاب رسول تو سارے روشن ہیں مگر جو چار زیادہ قریب ہیں وہ زیادہ روشن ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے، کہا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو جہان کے سردار ہیں، یہ انبیاء علیہم السلام کے سردار ہیں، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنی امت کے سردار ہیں۔ توجہ میری طرف رہے گی کیونکہ موضوع آج سیدنا ابو بکر صدیق ہے، تو انبیاء علیہم السلام کے سردار ہیں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور امتوں میں تمام امتوں کے سردار ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توجہ میری طرف رہے گی، اللہ نے دونوں سرداروں کو جوڑا، بہت توجہ چاہوں گا، اللہ نے دونوں سرداروں کو جوڑا، ہم نے نہیں جوڑا۔ کس نے جوڑا؟ جس نے یہ اعلان کیا نا محمد الرسول اللہ والذین معہ کا بھی اعلان اسی نے کیا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا، والذین معہ
اصحاب رسول کو اور اصحاب رسول میں سے پھر سردار کو نبیوں کے سردار کے ساتھ جوڑنے کا اعلان بھی اس نے کیا. جب اعلان اس نے کیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہے جو جدا کر سکے؟ میں تھوڑی سی مثال دے کر آگے اپنے موضوع کی طرف جانا چاہوں گا، خلافت کی طرف. ذرا غور فرمائیے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کہاں ہیں؟ جی، روضہ اطہر میں. بہت توجہ چاہوں گا، کہاں ہے؟ روضہ. اور روضہ اطہر ہمارے نزدیک جنت کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، روضہ اطہر جنت کا حصہ ہے. تو آج ابو بکر و عمر جنت میں دفن ہیں، اور قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم، کہ انسان کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں سے اس کی مٹی لی جاتی ہے. گویا ابو بکر و عمر کی مٹی بھی نبی کے ساتھ سے لی گئی تھی، اور اگر تبا مبارک پر گرا نہ ہو تو ایک نبی کے ساتھ سے نہیں، دو نبیوں کے ساتھ سے لی گئی تھی. ابو بکر و عمر آج تو اگرچہ ایک نبی کے ساتھ سوئے ہیں، مگر ایک نبی کی جگہ ابھی خالی ہے. ایسے ہی ہے، ایک نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ ابھی خالی ہے. ابو بکر و عمر آج تو ایک نبی کے ساتھ سوئے ہیں، پھر ایک وقت وہ آنے والا ہے جب ایک اور نبی یہاں آ کر سوئے گا. ایسے ہی ہے، ایک اور نبی یہاں آ کر سوئے گا، اور پھر یہ دونوں ان دو نبیوں کے درمیان میں سے اٹھے گے. توجہ ہے، ان کو دو نبیوں کی رفاقت نصیب ہوگی. اب ذرا میری طرف میں آپ کی پوری توجہ چاہوں گا. موضوع تھوڑا سا مشکل ہے. منہا خلقناکم، ابو بکر و عمر کی مٹی وہیں سے لی گئی ہے جہاں سے نبوت کی مٹی لی گئی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے انسان وہیں دفن ہوتا ہے جہاں سے اس کی مٹی لی جاتی ہے. تو گویا کہ کل بھی ابو بکر و عمر، یا یوں کہوں دنیا میں آنے سے پہلے بھی ابو بکر و عمر حضور کے ساتھ تھے. اور اگر آپ کی توجہ ہو، علماء نے بڑی عجیب بات کی ہے. حضور علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پڑھا سنا ہوگا، آپ کے جسم مبارک پر پسینہ تو آتا تھا مگر بو نہیں آتی تھی. علماء نے لکھا ہے وجہ یہ ہے، نبی کے پسینے سے خوشبو اس لیے آتی ہے کہ ہمارا جسم دنیا کی مٹی سے بنتا ہے، اور دنیا کی مٹی میں گلنا اور سڑنا ہے، اس لیے اس سے بو آتی ہے. نبی کا جسم کیونکہ جنت کی مٹی سے بنتا ہے اور جنت کی مٹی میں گلنا اور سڑنا نہیں ہوتا، اس لیے اس سے بو نہیں آتی. محدثین نے بحث کی ہے کہ پھر ابو بکر و عمر کے بارے میں کیا موقف ہوگا. سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں جس طرح حضور کے پسینے سے بو نہیں آتی تھی، ابو بکر و عمر کے پسینے سے بھی بو نہیں آتی. تو مٹی بھی ساتھ تھی. توجہ رہے، مٹی بھی ساتھ تھی. پھر دنیا میں آئے، پھر رب کہتا ہے والذین معہ، ہم نے ان کو ملا دیا. دیکھیے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں. دائیں جانب سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، بائیں جانب فاروق اعظم ہیں. دونوں کے ہاتھ حضور علیہ السلام نے پکڑے ہوئے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا خلقنا من تربت واحدہ، مجھے اور ابو بکر و عمر کو ایک ہی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. وَهَكَذَا نُبْعَثُ، اور قیامت کے دن ایک ہی جگہ سے اٹھایا جائے. توجہ ہے. تو آج ابو بکر و عمر کہاں ہیں؟ حضور کے ساتھ ہیں. آج ابو بکر و عمر کہاں ہیں؟ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں. میدان محشر میں بھی حضور کے ساتھ ہوں گے. حضور نے فرمایا میرے ساتھ اٹھائے جائیں گے.
ٹھیک ہے، تو میں نے بات کہیں دور نہ نکل جائے، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین ستارے ہیں، پھر سورج کے جو زیادہ قریب ہیں وہ 4 ہیں، ان 4 میں سے پھر 2 زیادہ قریب ہیں، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے 2 وزیر زمین پر ہیں، 2 وزیر میرے آسمان پر ہیں، لیکن زمین پر میرے وزیر ابو بکر و عمر ہیں، آسمان پر میرے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ توجہ کیجئے گا، میں چلیں آسمان کے وزیروں کی ایک بات کرتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، قباء کی جامعہ مسجد ہے، ایک دروازے سے سیدنا عمر بن خطاب داخل ہوتے ہیں، دوسرے دروازے سے سیدنا جبرائیل علیہ السلام داخل ہوتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم وضو کر کے آئے ہیں، پانی مبارک ہاتھوں سے نیچے گر رہا ہے، حضور علیہ السلام کی ایک نظر فاروق اعظم پر پڑتی ہے، ایک نظر جبرائیل پر پڑتی ہے، جبرائیل حضور سے مخاطب ہوتے ہیں، آقا یہ آپ کے بھائی عمر ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں جبرائیل یہ میرے بھائی عمر ہیں، ان کا آپ کے ہاں کیا مقام ہے؟ جناب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جبرائیل کو اگر 1000 سال کی زندگی عطا کر دی جائے اور میں 1000 سال تک آپ کے اس دیوانے پروانے خطاب کے بیٹے عمر بن خطاب کے فضائل بیان کروں تو میری 1000 سال کی زندگی کم ہے، اس کے فضائل زیادہ ہیں۔ توجہ ہے؟ جاگ رہے ہیں آپ سب؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میری زندگی کم ہو جائے گی، جبرائیل کہتا ہے 1000 سال کی زندگی کم پڑ جائے گی، اس کے فضائل بڑھ جائیں گے۔ سوال ختم ہو چکا تھا، بات ختم ہو چکی تھی، تذکرہ یہاں فاروق اعظم کا تھا، کوئی بات یہاں ابو بکر صدیق کی نہیں تھی۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت میں جناب صدیق اکبر کا خیال آیا ہوگا، پھر میرے صدیق کی کیا پوزیشن ہے؟ جبرائیل فوراً بولے پیغمبر رہا آپ کا ابو بکر۔ میں نے جو عظمت بیان کی وہ تو میں نے خطاب کے بیٹے کی بیان کی، رہا آپ کا ابو بکر، یہ عمر جس کی میں نے فضیلت بیان کی ہے، یہ عمر تو ابو بکر کی ایک نیکی ہے۔ توجہ ہے؟ یہ عمر تو ابو بکر کی ایک اور حدیث میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضور علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ بھی ہمارے پیغمبر کا اعزاز ہے، ورنہ خدا کی قسم احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، کسی نبی کے پاس جبرائیل 2 مرتبہ آیا ہے ساری زندگی میں، کسی نبی کے پاس 3 مرتبہ آیا ہے، کسی نبی کے پاس 20 مرتبہ آیا ہے، اس سے زیادہ تعداد میرے علم میں نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2400 مرتبہ آئے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام گپ شپ لگا رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل اس کو پہچانتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا بتلاؤں، یہ زمین سے زیادہ آسمانوں میں مشہور ہے، اور آسمانوں میں اس کا نام حلیم ہے۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام۔ میں نے بات یہاں سے شروع کی ہے، ابو بکر دین کی اکائی، دین اسلام کی گنتی ابو بکر سے شروع ہوتی۔ حضور علیہ السلام کی نبوت تو رسالت پر ایمان لانے والوں کی گنتی مردوں میں کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ابو بکر صدیق سے۔ ابو بکر دین کی اکائی ہے، بات کو یاد رکھنا۔ اب آپ فرمائیں کہ یہ پہلا نمبر ہم دے رہے ہیں؟ بات بہت توجہ سے سمجھیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر صدیق کو خلیل بناتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلیل کے لفظ استعمال کر رہے ہیں،
سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے میں نے بات اگر آپ کو یاد ہو کہ اللہ کے نبی کا ہر وصف حضور علیہ السلام کے کسی صحابی میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام والے اوصاف سیدنا ابو بکر صدیق میں ہیں۔ ذرا غور فرمائیے گا، ان کو بھی صدیق کہا گیا، ان کو بھی بولیے ان کو بھی صدیق کہا گیا، ان کو اللہ نے صدیق کہا، ان کو رسول اللہ نے صدیق کہا۔ ذرا غور کیجئے، یہ تینوں صدیق ہیں، دونوں صدیق ہیں، دونوں خلیل ہیں، دونوں نے تین کام کیے۔ مال کی ضرورت پیش آئی، مال پیش کر دیا، اولاد کی ضرورت پیش آئی، اولاد پیش کر دی، جان کی ضرورت پیش آئی، جان پیش کر دی۔ توجہ رہے گی، اولاد مال کی ضرورت پیش آئی، جناب ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا ذبح کیا، اولاد کی ضرورت پیش آئی، بیٹے کو قربان گاہ میں لے گئے، جان کی ضرورت پیش آئی تو جان کو پیش کر دیا۔ ادھر بھی ذرا غور فرمائیے، وہ خلیل ہے اللہ کا، یہ خلیل ہے رسول اللہ کا۔ حضور علیہ السلام نے تبوک میں مال مانگا تو ابو بکر نے تن کے کپڑے بھی اتار کر دے دیے، اولاد کی ضرورت پیش آئی تو سارا خاندان حضور کے لیے حاضر کر دیا، جان کی جب ضرورت پیش آئی تو غار ثور میں اپنی جان بھی پیش کر دی۔ توجہ میری طرف رہے گی، اپنی جان بھی پیش کر دی۔ غور کرنا، محدثین لکھتے ہیں جب جا رہے ہیں دونوں حضرات، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی، حضور علیہ السلام بھی، ابو بکر صدیق کبھی آگے چلنے لگتے ہیں، کبھی پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا آقا کبھی خیال آتا ہے کوئی گھات میں آگے نہ بیٹھا ہو تو اس لیے آپ کے آگے چلنے لگتا ہوں، کبھی خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے اس لیے آپ کے پیچھے چلنے لگتا ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر آج تو میری حفاظت کر، کل میں قیامت میں تیری حفاظت کروں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر تو یہ اس لیے کر رہا ہے کہ تجھے نقصان پہنچے اور میں بچ جاؤں؟ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسی لیے کر رہا ہوں۔ فرمایا ابو بکر آج تو میری حفاظت کر، کل قیامت میں میں تیری حفاظت کروں گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے جب اس منظر کو دیکھا، مستدرک کے حاکم میں روایت ہے، حضور نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ ابو بکر کو میرا رفیق کر دے۔ آسمان سے آواز آئی ہم نے تیرا رفیق کر دیا۔ میں بہت توجہ چاہوں گا، غار ثور کے منہ پر پہنچتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہم نے بات کرنی ہے جہاں سے بات شروع کی ہے، میں کوشش کر رہا ہوں بات کو جوڑ کے وہاں لے جاؤں۔ غار کے منہ پر پہنچتے ہیں، اب کندھوں پر بٹھا لیا کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ذرا توجہ کرنا، ذرا دھیان دو۔ ایک وقت تھا جب احد کا موقع تھا، حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تھا، پیشانی مبارک سے خون نکلا، دانت ٹوٹ گئے، حضور علیہ السلام سے پہاڑی پر چڑھا نہیں جا رہا تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا طلحہ بیٹھو، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے بیٹھے۔ حضور علیہ السلام نے ایک پاؤں مبارک حضرت طلحہ پہ رکھا، دوسرا پاؤں پہاڑ پر رکھا۔ آپ علیہ السلام جب حضرت طلحہ پر پاؤں رکھ کے پہاڑ پر چڑھے تو آپ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ حضرت طلحہ نے پوچھا کیا چیز واجب ہو گئی؟ فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ بہت توجہ چاہوں گا، جس طلحہ پر حضور نے ایک پاؤں رکھا اس پر جنت واجب ہو گئی، جس پر خود حضور علیہ السلام کا پورا وجود مسعود آیا اس پر جنت کتنی بار واجب ہوئی ہوگی؟ اس پر تو ایک قدم رکھا اور اس پر 6000 فٹ کی بلندی پر اس پر سوار ہو کر گئے تو ابو بکر پر جنت کتنی بار واجب ہوئی ہوگی؟ اور میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اب ہم اپنی بات کی طرف آنا چاہ رہے ہیں۔ غار میں پہنچ گئے،
الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں کا دوسرا. بہت توجہ چاہوں گا حضرت، ایک طالب علمانہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، کاش آپ کی توجہ ہو جائے. ابو بکر کا پہلا نمبر، ہم نے بات یہاں سے شروع کی ہے، دین کی اکائی ہے. یاد ہے بات؟ غار میں دو ہیں، کون کون؟ حضور علیہ السلام اور سیدنا. قرآن کہتا ہے ان دو میں سے دوسرے نے کہا. یہ دوسرا کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق یا حضور علیہ السلام؟ بہت مشکل سوال ہے. قرآن کہتا ہے دو میں سے دوسرا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں تھے. اذ یقول لصاحبہ، جب اس نے اپنے ساتھی سے کہا. قرآن کا اسلوب کیا بتلا رہا ہے؟ دوسرا کون؟ عقل چاہتی ہے پہلے حضور دوسرے ابو بکر، ٹھیک ہے، مگر آگے کلام ہے اذ یقول لصاحبہ، جب اس نے اپنے ساتھی سے کہا. باقی سب جگہ حضور پہلے تھے، ابو بکر دوسرے، مگر جب غار کے منہ پہ پہنچے تو کہا آقا آپ باہر تشریف رکھیں، میں پہلے غار کو دیکھ لوں، صاف کر لوں، لہذا اب ابو بکر پہلا. کاش آپ کی توجہ نہیں سمجھ رہے آپ میری بات. تو ابو بکر کو پہلا میں نے کہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں اپنی بات پوری کر لوں. میں نے کہا دین کی اکائی گنتی کہاں سے شروع ہوئی؟ ابو بکر سے. ابو بکر دین کی اکائی ہے، بات یہاں سے شروع کی تھی نا. اب غور فرمائیے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دونوں جو غار میں تھے، دو میں سے دوسرا. شیعہ سنی تمام کتابوں میں موجود ہے. دو ہیں، ایک ہے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ہے سیدنا ابو بکر صدیق. اب یہ کلام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو گویا مفسرین کہتے ہیں کہ دو میں سے دوسرا یہاں حضور علیہ السلام کو کہا گیا، اس لیے کہ غار میں اول داخل ہونے والے ابو بکر ہیں اور دوسرے نمبر پر حضور داخل ہوئے، اس لیے کہ محافظ پہلے داخل ہوا کرتا ہے. تو یوں کہیے کہ یہاں ابو بکر پہلا ہے، تو ابو بکر کو پہلا میں نے نہیں کہا، قرآن کہتا ہے ابو بکر پہلا ہے. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب اس نے اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن. اہل علم تشریف رکھتے ہیں لا تخف کہنا چاہیے تھا. علماء نے لکھا ہے خوف کہتے ہیں اپنی جان کا خوف، اپنی جان کا ڈر، اور حزن کہتے ہیں دوسرے کا غم. علماء کہتے ہیں اللہ جل شانہ نے جو یہ کہا لا تحزن،
اللہ جل شانہ ابو بکر کی صفائی دینا چاہتے ہیں کہ اس مشکل گھڑی میں ابو بکر کو اپنا خوف نہیں ہے، ورنہ لا تخف کہا جاتا، لا تحزن کہا کہ ابو بکر پیغمبر کا غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو جب اللہ دونوں کے ساتھ ہے، وہ دونوں بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو ساتھ ہم نے تھوڑا ہی ملایا ہے، والذین معہ کہنے والے نے ملایا ہے۔ کل بھی ساتھ تھے، آج بھی ساتھ ہیں جی، کل میدان محشر میں بھی حضور فرمانے ھاکذا نبعث، اس طرح اٹھائے جائیں گے، تو اس میں بھی ساتھ ہوں گے۔ تو یہ بات تو میں کر رہا تھا ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر، یاد ہے بات؟ ابو بکر سے دین کی گنتی شروع ہو رہی ہے، دین کی اکائی ہے ابو بکر۔ بس اب خلافت پر ایک دو باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے 20 باتیں ایسی فرمائی جن سے 100% واضح ہو رہا ہے کہ میرے بعد کون ہیں۔ ذرا غور فرمائیے، 2-3 حوالے دے کے بس 5-4 منٹ میرے باقی ہیں، میں اپنی بات کو پورا کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام بیمار ہوئے، 17 نمازیں علامہ ابن کثیر کی تحقیق کے مطابق اور بعض حضرات کی تحقیق کے مطابق 21 نمازیں کس نے پڑھائی جی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور علیہ السلام نے اپنی بیماری کے ایام میں حکم فرمایا، مرو ابا بکر، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ بہت توجہ چاہوں گا۔ میں نے ایک بات شروع میں یہ بھی کی تھی کہ وہ اللہ کے خلیل ہیں اور یہ رسول اللہ کے خلیل۔ اللہ نے اپنے خلیل کے بارے میں کہا انی جاعلک للناس اماما، میں نے اپنے خلیل کو امام بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس کہہ کے ابو بکر کو امام بنایا۔ اللہ نے بھی اپنے خلیل کو امام بنا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے خلیل کو۔ اور ڈاکٹر علامہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، پہلے بھی اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ امامت بھی عجیب تھی۔ ایک شرف اس سے پہلے بھی حاصل ہوا، ایک طرف فرشتے ہیں، ایک طرف انسان ہے۔ فرشتوں کو کہا اسجدوا لآدم، کس کو سجدہ کرو؟ بہت توجہ چاہوں گا، کس کو سجدہ کرو؟ شیخ لکھتے ہیں کہ فرشتوں کو اعزاز حاصل ہے اور انسان کو کمال۔ کمال کہتے ہیں، ایک استاد ہے میرا، میں نے اس سے پڑھا ہے، اب وہ آیا، میں اس کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا، یہ کمال کی بنا پر عزت ہے۔ میرے استاد کا بیٹا آیا، اب میں اس کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا، یہ شرف کی بنا پر عزت ہے۔ کمال حاصل ہے انسان کو، شرف حاصل ہے فرشتوں کو، عرش کو اٹھا رہے ہیں، جنت میں پھر رہے ہیں، معصوم مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کو شرف حاصل ہے۔ لیکن اللہ نے جب خلافت دینا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے خلافت انسان کو دی، کمال کو دی، شرف کو نہیں، ٹھیک ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے کمال کو پیدا کر کے شرف کو کہا اسجدوا لآدم، کہ کمال کے پیچھے آؤ۔ اب یہاں بھی 2 سلسلے تھے، ایک طرف تھے اہل بیت، ان کو شرف حاصل تھا، ایک طرف تھے اصحاب رسول، ان کو کمال حاصل تھا۔ حضور علیہ السلام جب اپنی نیابت دینے لگے، اپنا نائب بنانے لگے، تو حضور علیہ السلام کے سامنے ایک اہل بیت تھے جن کو شرف حاصل تھا، ایک اصحاب رسول تھے جن کو کمال حاصل تھا،
حضور علیہ السلام نے فرمایا مرو ابا بکر، یعنی کمال کو کہو کہ مصلی پر چلے. اور حضور علیہ السلام ایک دن دو آدمیوں کا سہارا لے کر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں اپنے انداز میں کہوں گا کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ مرو ابا بکر، کمال سے کہو کہ آگے چلے. اور فرشتے جو شرف تھا وہ کمال کے پیچھے آئے تھے، سجدہ کیا تھا. کمال کو کہو کہ ابو بکر آگے چلے، میں شرف یعنی اہل بیت کو لے کر پیچھے آتا ہوں، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ شرف کمال کے پیچھے آیا کرتا ہے. تو آپ پیچھے لے کر آئے. علامہ سیوطی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ امیر المومنین، آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت کو تسلیم کر لیا؟ بہت عجیب جملہ کہا سیدنا علی المرتضیٰ نے. حضرت علی المرتضیٰ بڑے ذہین تھے. فرمایا جب سیدنا ابو بکر صدیق کو حضور علیہ السلام نے مصلی پر کھڑا کیا، اس دن میں مدینہ میں تھا اور بیمار بھی نہیں تھا. حضور علیہ السلام نے میری موجودگی میں ابو بکر صدیق کو کھڑا کر دیا. میں سمجھ گیا کہ ابو بکر امام ہوگا، میں مقتدی ہوں گا. سمجھ رہے ہیں بات یا نہیں سمجھ رہے؟ تو محدثین لکھتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام خلافت کا تاج سیدنا ابو بکر صدیق پر کو پہنانا چاہتے ہیں. بس دو روایتیں اور عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. حضور علیہ السلام بیمار ہیں، بخاری شریف میں بھی روایت ہے اور دیگر حدیث کی کئی کتابوں میں آئی ہے. حضور علیہ السلام بیمار ہیں. ایک عورت آئی اور اپنی ایک حاجت پیش کی. حضور علیہ السلام نے فرمایا بی بی میری طبیعت ٹھیک نہیں، پھر آنا. عورت کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آئی اور آپ نہ ہوئے. میں آئی اور آپ نہ ہوئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا بی بی تم آئی اور میں نہ ہوا تو تم ابو بکر کے پاس آنا. کس بات کی دلیل ہے کہ میرے بعد ذمہ دار کون ہوگا؟ ابو بکر ہوگا. علماء نے ایک اور بڑی عجیب بات لکھی ہے. حضور علیہ السلام جن دنوں میں بیمار تھے ان دنوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اہلیہ بھی بیمار تھی. روزانہ شام کو سیدنا ابو بکر صدیق پوچھتے آقا میں گھر چلا جاؤں؟ حضور علیہ السلام فرماتے نہیں. پھر پوچھتے آقا میں گھر چلا جاؤں؟ آپ فرماتے نہیں. جس دن آخری رات تھی کہا میں گھر چلا جاؤں؟ آپ نے فرمایا چلے جاؤ. ابو بکر صدیق گھر گئے، ادھر حضور علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. محدثین کہتے ہیں مسئلہ کیا ہے؟ آج تو روکنا چاہیے تھا، آج نہیں روکا، اور جب روکنا نہیں چاہیے تھا اس وقت روک کے رکھا. حضرت شیخ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، کہا جب تک وہ علوم نبوت جو امت کے لیے ضروری تھے سینہ صدیق اکبر میں نہیں اترے، روکتے رہے، جب مکمل ہو گئے اجازت دے. بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. حضور علیہ السلام سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مستدرک حاکم میں روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قبیلہ بنی مصطلق کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ حضور علیہ السلام سے پوچھو کہ ہم جو زکوٰۃ لے کر آئیں اور آپ اس دنیا میں نہ ہو تو پھر ہم آپ کے بعد کس کے پاس آئیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس ان سے کہو اگر وہ لوگ آئے اور میں نہ ہوا تو وہ زکوٰۃ لے کر سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس آئیں. تو زکوٰۃ تو خالص تنظیمی معاملہ ہے، اس کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق کو فرمانا کہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس آئیں. حضور علیہ السلام نے ایک یہودی سے قرض لیا. یہودی بڑا عیار اور چلاک تھا، بات سمجھنا چاہتا تھا. یہودی نے قرض دے دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ سے قرض لینا چاہوں اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں میرا قرض کون دے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا قرض کا وقت آئے گا، اگر میں دنیا میں نہ ہوا تو تمہارا قرض ابو بکر دے گا. اس ظالم نے بڑی عجیب بات کہی، اس نے کہا اگر ابو بکر بھی فوت ہو گئے، فرمایا عمر دے گا. کہا اگر عمر بھی فوت ہو گئے، فرمایا عثمان دے گا. کہا اگر عثمان بھی فوت ہو گئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر تم بھی مر جانا.
بڑی عجیب حدیث ہے. فرمایا پھر تم بھی مر جانا. محدثین نے لکھا ہے اس کا انتقال حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ہو گیا. قرض تو حضور علیہ السلام نے دے دیا مگر اس کا انتقال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہو گیا. تو یہ ساری باتیں کیا بتلا رہی ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ایک قبیلے کو کھجوروں ایک شخص کو کھجوروں کا ایک اونٹ لدا ہوا دیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا آئندہ تم کبھی آؤ تو میرے بعد ابو بکر صدیق کے پاس آنا. اگر ابو بکر نہ ہو تو عمر کے پاس آنا. اگر عمر نہ ہو تو حضرت عثمان کے پاس آنا رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. یہ باتیں کیا بتلا رہی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد نمبر کس کا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. لہذا ہمارا اہل السنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، بلکہ عجیب بات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم یہ باتیں کیا کرتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہم یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام کے جانشین ابو بکر صدیق ہوں گے اور حضور ہماری باتوں کو سنتے تھے اور نکیر نہیں فرماتے تھے، انکار نہیں فرماتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا